جو بھی مصروف سلام شوہدار رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شوہدار رہتا ہے، وہ تو رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شوہدار رہتا ہے۔ شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شوہدار رہتا ہے۔ ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، نیزے پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شوہدار رہتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سر شاہ تو نیزے پہ دھرا رہتا ہے، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شوہدار رہتا ہے، وہ تو رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے، روکے یہ ہند کی بیٹی سے سکینہ نے کہا، روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے،
سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلامی شہدا رہتا ہے، روک کے یہ ہند کی بیٹی سے سکینہ نے کہا، کرتا بے وارثی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، کرتا بے وارثی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلامی شہدا رہتا ہے، وہ تو رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں آئے گی گھبرائے گی تم ثانی صحرا کی غریبی کو سمجھنا، غازی کی قسم ہے تمہیں بھائی نہ تڑپنا، بے پردہ تیری لاش پہ جب آئے گی زینا، گھبرائے گی زینا، گھبرائے گی زینا، کس طرح سنبھالوں گی قیامت کا وہ لمحہ، جب شام غریبہ میں میرا سامنا ہوگا، بابا سے نگاہ نہ ملا پائے گی زینا، گھبرائے گی زینا، گھبرائے گی زینا، تم میری طرح ہم یہ اکیلے ہی سوگے، وعدہ کرو یہ بات نہ بانوں سے کہو گے، زندہ میں سکینہ کو جو دفنائے گی زینا،
دیکھی نہیں جائیں گی وہ مایوس نگاہیں، صغرا جو اسے دیتی ہے جینے کی دعائیں، اکبر کے بنا جب بھی وطن جائے گی زنا، گھبرائے گی زنا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ صلاۃ محمد وعلی محمد۔ عزیزان کرام قدر، محترم و معزز سامعین کرام، دو ماہ محرم کی آج شب کل آپ کی خدمت میں آداب مجلس کے عنوان سے کچھ باتیں پیش کی گئی، اور آج سے آپ کی خدمت میں ایک موضوع کو مستقل کچھ دنوں تک پیش کرنا ہے۔ لہذا ان چند مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے ولایت اور عزاداری۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس ولایت اور عزاداری کا ربط کیا ہے؟
اور کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا؟ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی یہ باتیں واضح ہوتی چلی جائے گی کہ عزاداری اور ولایت کا ربط کیا ہے اور کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ اولاً میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اس بات کو ابتدائے جلسے میں آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید کیے گئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کی شہادت کی پروگرامنگ بھی کربلا میں ہوئی، نہیں، شہادت ضرور کربلا میں ہوئی، لیکن امام حسین کی شہادت کی جڑیں کہیں اور رکھی جا چکی تھی۔ کربلا میں تو صرف شہادت عمل میں آئی، ورنہ کربلا سے پہلے ایک کربلا کا نقشہ کہیں بنایا جا چکا تھا جس کو صرف کربلا میں اپنایا گیا۔ میں اس سے زیادہ اس کو اور واضح نہیں کر سکتا، صرف اتنا جملہ آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ جس طریقے سے کربلا میں عمر سعد اور اس کے دوسرے ساتھی ذمہ دار ہے شہادت حسینی کے، ویسے ہی وہ لوگ بھی ذمہ دار ہے جن لوگوں نے یزید جیسے کو تخت شام پر بٹھایا۔ اب تاریخ آپ کے سامنے ہے، کیوں کر حکومت یزید تک پہنچی، کیسے یزید تک پہنچی، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، نہ میرا موضوع ہے نہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا۔ آپ غور کر جانے گرامی، تو کربلا میں شہادت ضرور ہوئی لیکن اس کی بنیادیں کہیں رکھی جا چکی تھی۔ وہ لوگ بھی ذمہ دار ہے جنہوں نے یزید جیسے کو حاکم بنایا، تخت شام کی حکومت اسے عطا کی۔ آپ غور کریں، اور یہی وجہ ہے اگر آپ غور کریں گے جب انتقام حسینی کا مسئلہ ہے یا رسالات الحسین کا جو فقرہ آپ سنتے ہیں کہ وہ کہ جس کا انتقام خدا کے اوپر ہے نہیں، آپ مجھے بتائیے جناب مختار نے انتقام لیا کہ نہیں لیا؟ بھئی لے لیا تو انتقام دوبارہ کیسے لیا جائے؟ یا کیا وارث سے ہٹ کر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی کا انتقام لے لے؟ یہ بحث ہے، یہ موضوع ہے، کبھی وقت آئے گا تو پیش کروں گا، لیکن ایک جملہ کہہ کے آپ کے ذہنوں کو اپنی بات سے قریب کروں۔ جی ہاں، کچھ قاتلان سے جناب مختار انتقام لے چکے ہیں، لیکن حقیقی قاتل ابھی باقی ہے۔ جب امام آئیں گے تو گڑے مردے اٹھا کر انتقام لیا جائے گا۔ اگر اب بھی آپ نہیں پہنچے تو اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا اپنی بات کی۔ تو اولاً تو کربلا یا عزاداری کا جو ربط ولایت سے ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ کربلا عمل میں آئی کیوں؟ جب امام حسین آخری لمحے کے آخری حملے کے لیے آگے بڑھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرے اصغر کو مار ڈالا، تم نے میرے اکبر کو شہید کر دیا۔ پتہ ہے کیا آواز آتی تھی؟ بغضاً لأبیک، تمہارے والد کی دشمنی میں، تمہارے باپ کی دشمنی میں۔ کیا دشمنی تھی امام علی کی کسی سے؟ کوئی دشمنی نہیں تھی، بس اتنی دشمنی تھی کہ غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے ہاتھوں پر اٹھا کر من کنت مولا فاز علی مولا کہہ دیا۔ اس کا مطلب کیا؟ اصل دشمنی ولایت کی دشمنی تھی۔ اگر اللہ کے رسول علی کو ولی نہ بنا دیتے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی امام حسین سے، کسی کو کوئی دشمنی نہیں تھی امام علی سے۔ تو پہلا ربط اس عزاداری اور ولایت کا وہ یہ ہے کہ امام حسین شہید ولایت ہے۔ امام حسین کو جو شہید کیا گیا اسی ولایت کے لیے، کہ اگر ولایت نہ ہوتی تو شاید کربلا عمل میں نہیں آتی۔ تو یہ ایک ربط ہے ولایت کا کربلا اور عزاداری سے، اور میں نے کہا کہ اس کی بنیادیں کہیں اور رکھی جا چکی تھی۔ ایک بات کہ ربط کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ دوسرے مرحلے میں سوال آتا ہے کہ کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا؟ میں اس میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں، کچھ باتیں مقدمتاً اس لیے پیش کر دی کہ بات بھی پہنچ جائے، اور جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا ممبر پہ آ جائے وہ لوگ بھی تشریف لے آئیں تاکہ مکمل باتوں کا آغاز کیا جائے۔ خیر،
دوسرے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ آپ دیکھیں، آپ کا دشمن آپ کا یہ جہنمی ہے، بالکل جہنمی ہے، مردود بارگاہ الہی ہے، بالکل مردود بارگاہ الہی ہے، ظالم ہے، بالکل ظالم ہے، لیکن آپ کا دشمن بے وقوف نہیں ہے نہیں؟ آج تو انٹرنیٹ کے زمانے میں ہمیں آپ کو نہیں پتہ ہمارے کتنے پروگرام مانیٹر ہوتے ہیں، کتنے پروگرام ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور ریکارڈ نہیں کیے جاتے بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اس قوم میں تبدیلیوں اور ترقی کا سبب بن رہی ہے۔ کیا اب یوں سمجھتے ہیں کہ آزاداری پہ یوں بم داغ دیے جاتے ہیں، یوں فائرنگیں کر دی جاتی ہے، لاکھوں روپے کا خرچ کیا جاتا ہے؟ اب یوں آسان بات ہے نہ، دشمن سمجھتا ہے کہ عزاداری ابا عبداللہ الحسین ایک ایسی چیز ہے اس قوم کے اندر جب تک باقی رہے گی قوم کو توڑا نہیں جا سکتا، قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو دشمن جہنمی ہے، ظالم ہے، مردود بارگاہ الہی ہے، لیکن بے وقوف نہیں ہے۔ اور ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ ہیں، تم مارتے رہو، ہم جانے دیں گے لیکن عزاداری نہیں چھوڑیں گے، ہے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اس عقیدے کے قائل ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، میں مولا حسین، اے کاش کہ میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا، ہے نا جان گرامی؟ ایک سوال میں بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ٹھیک ایک بات پیش کروں، میری کیا غلطی کہ میں وقت کربلا موجود نہیں تھا؟ میری کوئی غلطی ہے؟ میں دنیا میں نہیں تھا۔ آپ کی کوئی غلطی، آپ ہوتے تو آپ کربلا میں ہوتے امام حسین کے ساتھ، نہیں؟ یہی تو دعا کرتے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے مولا حسین کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کامیاب ہو جاتے۔ جب میری کوئی غلطی نہیں ہے، میری کوئی تکلیف نہیں، تو کیا میں آج بھی کوئی راستہ ہے کہ کربلا والوں کی شہادت کا ثواب مجھے حاصل ہو جائے؟ آنے والے نے یہی سوال صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کیا کہ مولا ہمیں زمانے نے پچھاڑا، ہم زمانے سے بچھڑ گئے، اور ہماری کیا مشکل کہ ہم تو اس زمانے میں پیدا ہوئے، کاش کہ کربلا کے وقت ہوتے تو شاید کربلا میں امام حسین کا ساتھ دیتے۔ کیا آج بھی کوئی راستہ ہے کہ ہم کربلا والوں کی شہادت کا ثواب حاصل کر سکے؟ امام صادق نے کہا جی ہاں، آج بھی راستہ موجود ہے، تم مقصد حسینی کا دفاع کرتے چلے جاؤ، اگر اس عالم میں مر جاؤ گے تو کربلا والوں کی شہادت نصیب ہے۔ تو اگر چاہتے ہی ہے کہ کربلا والوں کی شہادت کا ثواب مل جائے تو مقصد حسین کا دفاع کیجئے، امام حسین کے مقاصد کو پورا کیجئے۔ اور خود امام حسین کا جملہ ہے ساعدنی فی اصلاح الدنیا، تم میری مدد دنیا کو سنوارنے میں کرو، دنیا کی اصلاح میں کرو، اساعدکم فی اصلاح الآخرہ، میں تمہاری آخرت سنوارنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم اصلاح کا کام کرو، میرا کام جو میں کر رہا تھا، کل میں نے کہا تھا امام حسین کیا کہا، کیوں نکلا انی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالم ولا مفسدا بل انما خرجت لاصلاح امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں کس لیے نکلا ہوں؟ فساد، ظلم، جھگڑے کے لیے نہیں نکلا، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے خاطر نکلا ہوں، ہے نہیں؟ تو اصلاح امت رسول امام حسین کا مقصد ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کی اصلاح کرنے میں میری مدد کرو، میں تمہاری آخرت کے سنوارنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ غور کر جان گرامی، تو دشمن جس لیے موضوع کا انتخاب کیا گیا، میں نے کہا کہ دشمن کو آپ جہنمی کہیے، ظالم کہیے، جو کہنا ہے کہہ لیجیے، لیکن بے وقوف
نہیں. اور میں نے کہا اسی لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, کبھی بم داغا جاتا ہے, کبھی فائرنگیں کی جاتی ہے, نہیں معلوم کون کون سے راستے اپنائے جاتے ہیں تاکہ عزاداری کو روک دیا جائے, ہے نہیں. اور جبکہ شاید معلوم نہیں ہے, دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ان میتوں سے, ان موتوں سے عزاداری رک جائے گی, بلکہ حسین کی بہن نے اس فلسفہ عزاداری کو کچھ اس انداز سے بنایا ہے, جتنا تم روکتے جاؤ گے اتنی بڑھتی چلی جائے گی. آپ بولیں کوئی بات کی دلیل ہے؟ جی ہاں میں دلیل دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ میں کل مار دیا جاؤں مجلس کے نام پر, ہے نہیں, آپ مجھے بتائیے کیا میرے مرنے سے مجلس بند ہو جائے گی؟ آپ اٹھیں گے مولانا کی سیوم کی مجلس, مولانا کے 10ویں کی مجلس, مولانا کے 20ویں کی مجلس, مولانا کے چیلم کی مجلس, مولانا کی برسی کی مجلس, مولانا کے فاتح خانی کی مجلس. بھائی تم نے ایک مجلس کے لیے مارا تھا, اسی مرنے والے کے نام پر اتنی مجلسیں برپا کریں گے کہ سنتے سنتے تم برداشت نہیں کر. ان مجلسوں کی بنیاد ہی کچھ اس طریقے سے رکھی گئی ہے, جتنا دبانا چاہو گے, جتنا مارنا چاہو گے, جتنی جانیں لوگے, اتنی ہی مجلسیں بڑھتی چلی جائے گی. یہ اور بات ہے, اور خدا کا شکر ہے موضوع نہیں ورنہ پیش کرتا کہ آج ہم امن کے عالم میں بیٹھ کر امام حسین کا ماتم کر رہے ہیں, امام حسین کا گریہ کر رہے ہیں. امن بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر مثلا سیریا میں ہمارے لوگ مارے جائیں تو ہمیں افسوس نہ ہوتا. ہم غدیری برادری کے لوگ ہیں, ہمارا مرنے والا کہیں بھی مرے ہمیں افسوس ہوتا ہے, چاہے آپ سیریا میں مارے, چاہے آپ پاکستان میں مارے, یا کسی اور مملکت میں مارے. کیوں؟ اس لیے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور بھائی نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہو کیوں ہمارے دلوں میں آگ لگتی ہے. اللہ کا رسول ارشاد فرماتے ہیں تر المؤمنین فی تواتفہم, اگر تم مومنین کو محبت میں دیکھو گے, کمثل الجسد, ایک بدن کے مانند ہے, ایک جسم کے مانند ہے. اذا اشتکا عضوا منہ, اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے, تدعى له سائر الجسد, تو پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے. کیا اگر اللہ کے رسول, بہت توجہ چاہتا ہوں, کچھ دیر رک بھی جاؤں گا اگرچہ کہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے, لیکن رک کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں. کیا اگر اللہ کے رسول مومنین کی مثال ایک جسم کی مثال ہے کہ جب جسم میں کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے نہیں؟ ایسی مومنین کا کہ اگر ایک مومن کو تکلیف ہو تو سارے مومنین تڑپ اٹھتے ہیں, اور اٹھنا چاہیے. اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث کہی ہے تو ذرا سا جسم کے اصولوں پہ غور کیجئے, اور غور کرنے کے بعد آ کے اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھیے کہ کیا یہ ایمان کی علامتیں ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے. توجہ کریے, فرض کیجئے میرے پیر میں کانٹا چبھ جائے, ہے نہیں, کسے تکلیف ہوئی؟ میرے پیر کو, ایک عضو کو تکلیف ہوئی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب پیر میں تکلیف ہوئی تو میرا سر پیر کے پاس جاتا ہے کہ پیر چل کے سر کے پاس آتا ہے کہ میری مشکل کو حل کرو؟ بہت توجہ چاہتا ہوں, کیا کہیں گے آپ؟ سر جاتا ہے کہ پیر جاتا ہے؟ آفرین, سر جاتا ہے تاکہ جا کر پیر کی مشکل کو حل کرے. اگر میں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اعتبار سے لوگوں کے کچھ طبقات بتا دوں تو ایک طبقہ ہے اپر کلاس طبقہ, ہائی لیول کا, جس کے پاس اللہ نے مال دولت سب کچھ نوازا. ایک طبقہ ہے مڈل کلاس کا, ہے نہیں, جس کے پاس متوسط انداز میں ہے, اپنا کھا پی کے آرام سے رہتا. اور ایک طبقہ ہے غریب طبقہ. یہی تو 3 طبقے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اس سے علاوہ چوتھا طبقہ نہیں بنتا. نتیجہ کیا ہے؟ ہائی کلاس, وسط اور لوور کلاس کا طبقہ, ہے نہیں. جسم کیا تعلیم دے رہا ہے؟ تکلیف پیر کو ہو رہی ہے, پیر سر کے پاس نہیں جاتا, سر پیر کے پاس جاتا ہے. اگر جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کروں تو سر ہے اپر کلاس کا طبقہ, ہائی کوالٹی کا طبقہ, اونچے لیول کا طبقہ. پیر ہے لوور کلاس کا طبقہ, نیچے کا طبقہ
غریب طبقہ، لیکن جسم آ کے یہ سکھا رہا ہے کہ یاد رکھو اگر غریبوں کے یہاں مشکل پیدا ہو جائے تو غریبوں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ امیروں کے دروازے تک جائے، امیروں کی ذمہ داری ہے کہ دروازے تک پہنچ کر غریب کی مشکلوں کو غریبوں کی ذمہ داری نہیں، امیروں کی ذمہ داری ہے۔ اور میرا موضوع نہیں، کاش ایصال ثواب کی مجلس ہوتی تو کہتا۔ امیر کائنات ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کی زندگی میں مال ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تو سمجھنا کسی کا حق تھا جو اس تک پہنچایا نہیں گیا۔ اب کسی بھی صورت میں بینک ڈوب جائے، پت پیڑھی چلی جائے یا بیمار، البتہ ہر بیماری نہیں، بیماری میں پیسہ لگا ہو تو مولا کہتے کسی کا اگر مال ضائع ہو رہا ہو ایسی ویسی جگہوں میں تو سمجھ لو کسی بندے مومن کا حق تھا جو اس تک پہنچایا نہیں گیا۔ بھئی یہ مال امانت ہے، الامراء امناء اللہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ امیر لوگ جو ہے اللہ کے امین ہیں، مال ان کا نہیں ہے، خدا جب چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جب چاہے گا لے لے گا، امین ہے۔ والفقراء عیال اللہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں جو فقیر ہے وہ اللہ کے آل و عیال ہے۔ امیر امین ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ امانت کو لے، اپنی ضرورت کا اپنے اوپر خرچ کرے اور مستحقین تک ان کے حقوق کو پہنچائے، اور اگر نہیں پہنچائے گا تو ایسی ویسی جگہ اس کا مال چلا جائے گا۔ ہے نہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مومنین کی مثال جسم کی سی ہے۔ یہ تو ایک مثال پیش کی، میں ورنہ اتنی مثالیں اس بدن میں آپ کو دے سکتا ہوں اس حدیث کے ضمن میں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ مجھے بتائیے جان گرامی، ایک مثال اور دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو لطف بھی آئے گا اور بات بھی پہنچ جائے گی۔ چشمہ جو لوگ لگاتے ہیں وہ کس لیے لگاتے ہیں؟ بھئی آنکھ کی مشکل ہے، دور کا نہیں دکھتا ہوگا، قریب کا نہیں دکھتا ہوگا، ہے نہیں، یہ مسائل ہے۔ مشکل میں کون ہے؟ آنکھ مشکل میں ہے نہیں، آنکھ مشکل میں اس لیے آپ نے چشمہ لگایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کبھی آپ نے اپنے کان کو دیکھا ہے؟ آئینہ چھوڑ کے بولیے کیا اسی طریقے سے میں اپنے کان دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا نا۔ اچھا چشمہ کہاں لگائے ہوئے؟ آنکھ کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ چشمے کا اصل وزن کون سنبھالے ہوئے؟ کان سنبھالے نا بھائی، مشاہدہ آپ کرتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں۔ جسم کیا تعلیم دے رہا ہے؟ جسم تعلیم دے رہا ہے کہ مدد کرو تو اتنی خاموشی سے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ تمہاری مدد کون کر رہا ہے۔ نہیں جائیں گا، میرا موضوع نہیں ہے، میری مجبوری ہے، ورنہ اس حدیث میں کم سے کم میں 20 منٹ آپ کی خدمت میں کئی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اس زبان کی مثال لیجئے، 32 دانتوں کے درمیان ہے نہیں، اور اس کی حالت کیا ہے جانے گرامی؟ کسی بھی دانت کے کسی بھی حصے میں کوئی چیز پھنس جائے سکون سے بیٹھ جاتی ہے، ادھر لگے گی، ادھر جائے گی، ادھر پلٹے گی، پھر واپس آئے گی، پھر لگے گی، اس وقت تک بے قرار رہتی ہے جب تک دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز جو دانتوں کی اذیت کا سبب بن رہی ہے جب تک وہ نکال نہ لی جائے زبان سکون سے نہیں بیٹھتی، بلکہ اللہ کے رسول کی تصدیق کر رہی ہے کہ اگر مومن ہو تو اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھنا جب تک کسی مومن کی مشکل کو حل نہ کر دینا۔ ہے نہیں جانے گرامی، کتنی مثالیں دوں، موضوع نہیں ورنہ پیش کرتا۔ خیر، تو دشمن آپ کا کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا کہ آپ کا دشمن جہنمی ہے، ظالم ہے، لیکن بے وقوف نہیں ہے۔ اور دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر ہماری برادری سے کسی کی جان جاتی ہے تو اصولاً ہمارا دل تڑپنا چاہیے، اس لیے کہ ہم غدیری برادری کے لوگ ہیں، ہم مومنین ہیں، اور مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن کی تکلیف میں تڑپے گا ضرور، مومن کی تکلیف میں پریشان ضرور ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، دشمن ہر زمانے میں دشمن تھا، ہے اور رہے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ دشمنوں کی روشیں بھی ایک جیسی ہے، مساوی ہے، چاہے وہ کل کا دشمن تھا چاہے وہ آج کا دشمن ہو۔ اب غور کریں گے، ایک روایت ہے مصائب کی
لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف دشمن کی دشمنی کا اندازہ آپ لگائیے، اور آج بھی وہی کام دشمن کرا، اس زمانے کو آ کے آپ ملائیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ پتہ ہے آپ کو، جب سرکار وفا، مقاتل کے جملے ہیں، مشق سکینہ بھر کے فراز سے چلے، روایت تو آپ سنتے ہیں نا، پورا جسم تیروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن گھوڑے کی رفتار میں ذرہ برابر کمی نہیں تھی۔ اور اس منظر کو جب پسر سعد ملعون نے دیکھا تو کہا تھا ہرملہ کہاں ہے، اور ہرملہ کو بلا کے کہا کہ کیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ کتنی تیزی سے خیموں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی ایسا تیر چلاؤ کہ اس کے قدم رک جائے۔ اب مقتل دیکھیں، جن مقاتل نے تفصیل سے لکھا انہیں جا کے دیکھیں، پتہ ہے آپ کو ہرملہ نے 3 تیر چلا ہے، تاریخ آپ کو پتہ ہے، جو بڑے خطرناک تیر تاریخ میں شمار ہوتے ہیں۔ مصائب کی منظر میں پیش کرتا ہے، ایک جناب علی اصغر کے لیے، ایک امام حسین اور ایک سرکار وفا کے لیے، 3 تیر چلا۔ پتہ ہے آپ کو، جب پسر سعد نے ہرملہ سے کہا، ہرملہ نے فوراً چلے کمان میں تیر نہیں جوڑا، بلکہ مقتل کہتا ہے کہ ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کچھ دیر تک سرکار وفا کو دیکھتا رہا۔ یہ باتیں اس لیے ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی کہ مصائب کے منزل میں ان تفصیلات کے پیش کرنے کا موقع، بہت دیر تک دیکھتا رہا اور صرف یہ سوچتا رہا کہ تیر تو مارے جا چکے ہیں، کئیوں کی تعداد میں تیر اس کے جسم پہ ہے، لیکن کون سی طاقت ہے جو اسے تقویت دے رہی ہے، جو اسے مضبوط بنا رہی ہے؟ اس کے راہوار کے رفتار میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ جب بہت دیر تک دیکھتا رہا تو اس بات کو ملعون نے محسوس کیا کہ مشق سکینہ ہے، جس کے لیے جوان اپنی جان کو لگائے۔ جب اس نتیجے پہ پہنچا ہے تب تیر چلے کمان میں جوڑا۔ اب سرکار وفا پہ تیر نہیں چلایا بلکہ مشق سکینہ پہ تیر چلایا۔ اب آپ تو جانتے ہیں مصائب کی روایت، آگے نہیں بڑھنا مجھے، صرف آپ کو دشمن کی روش بتا رہا تھا کہ دشمن یوں ہی حملہ نہیں کرتا، یوں ہی حملہ آور نہیں ہوتا، وہ بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، پھر اس کے بعد حملہ کرتا ہے۔ آج جو آپ کی مجلسوں پر، آپ کی ولایتوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، یہ آنکھ بند کر کے حملے نہیں کیے جا رہے، یہ آپ کے پروگرام مانیٹر ہوتے ہیں، آپ کی زندگیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آج کا دشمن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جب تک اس قوم کے پاس ولایت اہل بیت ہے، اس قوم کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ نہیں، ولایت پہ حملے ہے کہ نہیں؟ آج ولایت کی جو شکل بنائی گئی ہمارے معاشرے میں، آپ سوچ نہیں سکتے، ہم سمجھ رہے آسان کام ہے، نہیں، یہ سوچی سمجھی سازشیں ہیں کہ ہماری ولایت کو خراب کر دیا جائے تو قوم ہی خراب ہو جائے گی۔ کتنی کتابیں آپ پڑھ لیں جو کتابیں مذاہب اور فرقوں کو بتاتے، کتنے فرقے ایسے ہیں جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان کا نام و وجود بھی موجود نہیں ہے، لیکن آج 1400 سال سے زمانہ کوشش کر رہا ہے کہ شیعت کو مٹا دے، نہ مٹا سکا ہے نہ مٹائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک شیعوں کے پاس ولایت اہل بیت جیسی نعمت ہے، اسے کبھی مٹایا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک جملہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مولانا ابھی تک تو سنا تھا کہ عزاداری ہماری زندگی ہے، تو میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں کہ کربلا عمل میں آئی ولایت کے صدقے میں، یعنی اگر ولایت کی بات کی جائے تو اس میں عزاداری اور کربلا دونوں شامل ہے۔ غور کر جانے گرامی، تو یہ ولایت ہماری بقا کا راز ہے نہیں؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ 12 ایک جملہ آپ سنتے ہیں، ہماری کیا بقا کا راز ہے؟ خود رسالت کی بقا کا نام ہے ولایت اہل بیت، ہے نہیں؟ کیا ہے آیت؟ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 67 جس کی تلاوت کی، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا جا چکا، ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام
نہیں دیا. صرف ولایت شیعت کی بقا نہیں بلکہ رسالت کی بھی بقا ہے. قرآن کہہ رہا ہے رسول یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. کبھی آپ نے سوچا اتنی محنتوں کے بعد قرآن کیوں اس طریقے سے رسول کو کہہ رہا ہے کہ گویا تم نے کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر ولایت نہ پہنچی تو رسالت بھی باقی کیوں باقی نہیں رہے گی؟ دو وجوہات. پہلی وجہ امت کا اور رسول کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا رسول کا کیا رشتہ ہے؟ ہم کیوں رسول کی بات مانیں؟ کیوں رسول کی حدیث پہ عمل کریں؟ کیوں ان کے احکام کی پیروی کریں؟ اس لیے کہ ہمارا اور رسول کا جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ البتہ ہمارے یہاں بھروسہ کم ہے، اسی لیے آگے ہم حدیثوں پہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا حدیث میں قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اچھا حدیث تو صحیح اور غلط بھی ہو سکتی ہے، اسے ہم بہت پڑھے لکھے، ہمیں معلوم ہے حدیث کتنے قسم کی ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس بھروسے کی کمی ہے. اصل بات کو نہ بھولے گا، چونکہ باتوں سے باتیں نکلے گی تو اصل بات نہ، جو بات میں پیش کر رہا ہوں کہ کیوں اللہ کے رسول سے قرآن نے یہ کہا کہ رسول اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. پہلی وجہ کیا؟ امت اور رسول کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے. اگر یہ رشتہ ختم ہو گیا تو ہمارے رسول کے درمیان کیا رشتہ ہے نہیں؟ اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ جیسے زید بن ثابت انصاری نے کیا. بہت توجہ چاہتا ہوں. زید بن ثابت انصاری رسول کے وہ صحابی ہے کہ جنہیں اللہ کے رسول نے ذو الشہادتین کہا. ذو الشہادتین کے معنی کیا ہے؟ تم ہو تو ایک لیکن دو گواہ کے برابر ہو. تمہاری ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر. تم ایک ہو لیکن دو وٹنس کے برابر ہو. اور بہت معتبر صحابی. بعد وفات رسول ایک خطبہ امیر کائنات کا نہج البلاغہ میں امام علی نے بعض اصحاب رسول کو یاد کر کے گریہ کیا، جس میں جناب عمار اور سلمان کا نام لیا. وہیں کہا اینا ذو الشہادتین، اے زید بن ثابت انصاری تم کہاں ہو؟ اگر رسول کے یہ اصحاب ہوتے تو اہل بیت پہ ظلم نہ ہوتا. کچھ اصحاب کو یاد کیا، ان میں سے زید بن ثابت انصاری. کیا ہے زید بن ثابت انصاری کی تاریخ؟ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ دیکھیں کتنا بھروسہ ہے رسول کی ذات پہ. ہمیں ضرورت ہے اس بھروسے کی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. تاریخ کہتی ہے ایک روز نماز صبح کے بعد اللہ کے رسول مدینے کی حدود سے باہر کسی کام کے لیے نکلے، صبح کی نماز کے بعد. اور مدینے کے حدود کے باہر کچھ کام تھا، کام کو انجام دیا. اور جب واپس پلٹ رہے تھے تو کیا دیکھا ہے کہ یہودی ہے جو بہت اچھا گھوڑا لے کر، بہت اچھی سواری لے کر رسول کے آگے آگے چل رہا ہے. اچھا گھوڑا تھا، سفید کلر کا گھوڑا، صحت مند اور تندرست گھوڑا. اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی. ایک مرتبہ کہتے واہ کیا اچھی سواری ہے نہیں؟ جیسے آج کے زمانے میں BMW وغیرہ کی حیثیت ہے، اس زمانے میں گھوڑوں کی حیثیت تھی، ہے نہیں؟ سواریوں کے عنوان سے. اور اتنا اچھا گھوڑا، سفید رنگ کا لہیم شہیم گھوڑا. نگاہ پڑی، واہ کیا اچھی سواری ہے. ایک مرتبہ یہودی کو پکار کے کہتے ہیں کیا اس گھوڑے کو بیچو گے؟ اچھا اس زمانے میں، البتہ ابھی بھی بعض علاقوں میں یہ کنڈیشن باقی ہے، سیلنگ سسٹم بھی الگ تھا. آج بھی جانوروں کا بازار بڑھتا ہے، نہیں معلوم آپ کیا کس طریقے سے ہوتا ہے. بعض علاقوں میں ہے کہ ایک دن معین ہوتا ہے، اس دن لوگ اپنا جانور لے کر آتے ہیں جانوروں کے بازار میں، بولیاں لگائی جاتی ہیں اور جانور بیچے جاتے ہیں. اس زمانے کا بھی معمول کچھ اس طریقے کا تھا سیلنگ کا، کہ لوگ لاتے تھے اپنے جانور کو اور لانے کے بعد بازار میں فروخت کے لیے لگا دیتے تھے. جانور بکتا تھا. بعض اوقات جانور 3 دن نہیں بکتا تھا، نہ بکنے پہ آ جائے تو. اللہ کے رسول نے کہا بیچو گے؟ خوش ہو گئے، کہاں بیچنے کے لیے تو لے کے جا رہا ہوں، ہے نہیں؟ اچھا کیا دیکھا ہے رسول اللہ نے؟ گھوڑا، سواری.
آج ہمارے پاس ایک مس کانسیپٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں بعض لوگوں کے یہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ متقی ہیں تو آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہو سکتی، آپ کو کوئی حق نہیں، آپ اچھے گھر میں رہیے. جی نہیں، شریعت کہیں بھی یہ بات نہیں کہتی، بلکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ مومن جس کے پاس اچھی سواری ہو، یعنی اچھی گاڑی ہو. البتہ وہ تکبر کے زمرے میں جائے گی، اسراف کے کھاتے میں جائے گی تو گناہ ہے، ورنہ گاڑی لے کے چلنا شریعت میں گناہ. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ مومن جسے 4 چیزیں دے دی گئی ہو: اچھی سواری، اچھا گھر، اچھا پڑوسی اور اچھی زوجہ. مومن کی خوش نصیبی. تو کہیں بھی اسلام نے اچھے گھر سے آپ کو منع نہیں کیا. لوگ سمجھتے ہیں تقوی کا مطلب یہ، مومن ہونے کا مطلب ہے کہ ٹوٹے مکان میں رہیے، متقی کا مطلب یہ کہ گاڑی سے مت چلیے. نہیں نہیں نہیں، کہیں نہیں، یہ غلط کانسیپٹ ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بہترین گاڑی، بہترین سواری، بہترین گھر، بہترین پڑوسی اور بہترین زوجہ ایک مومن کی خوش قسمتی ہے. ٹھیک. اللہ کے رسول نے دیکھا، کب بیچو گے؟ یہودی خوش ہو گیا، کہا ہاں بیچنے لے کے جا رہا ہوں. خوش ہونا بھی چاہیے تھا. بازار میں لے جاتا، نہیں معلوم 2 گھنٹے میں بکتا، 4 گھنٹے میں بکتا، 2 دن میں بکتا، 4 دن میں بکتا. اس نے سوچا ابھی تو میں بازار میں داخل ہی نہیں ہوا کہ مجھے خریدار ملنے لگے. کہاں ہاں بیچوں گا. کہا کتنے کا دو گے؟ اس نے اپنی قیمت بتائی، اللہ کے رسول نے قیمت بتائی. دونوں میں کچھ دیر تک تبادل قیمت ہوتا رہا. اس کے بعد ایک قیمت پر معاملہ طے ہو گیا. اس معاملے میں ہم تمہیں گھوڑا دیتے. اللہ کے رسول نے اس یہودی سے کہا کہ دیکھو میں گھوڑا خریدنے تو چلا نہیں تھا، میں اپنے کام سے نکلا تھا، لہٰذا پیسے وغیرہ تو لے کر نہیں چلا ہوں. ہمارا معاملہ طے ہے، بس اتنا کرو تم میرے گھر چل کر ڈیلیوری دے دو، میرا جانور مجھے دے دو، میں تمہارے پیسے تمہارے حوالے کر. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے گھر چل کے اس سواری کو پہنچاتا ہوں، آپ مجھے پیسے دے دیں. اب تاریخ دیکھیے، تیزی سے چلنے لگا یہودی، اور پیچھے پیچھے اللہ کے رسول ہے نہیں. اور اللہ کے رسول کا ایک معمول تھا جو ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ اللہ کے رسول ہر کام میں میانہ روی سے کام لیتے تھے. اور حدیث کا جملہ بھی خیر الامور اوسطھا، بہترین کام میانہ روی، یعنی کیا؟ حتیٰ کہ چلتے بھی تھے تو نہ زیادہ تیز سے چلتے تھے نہ زیادہ آہستہ آہستہ چلتے تھے، بلکہ درمیانی روش سے. خرچ بھی کرتے تھے تو ایسا نہیں کہ اتنا خرچ کر دیا کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے راشن کے پیسے نہیں، یا اتنی کنجوسی کر رہے کہ گھر والوں کا پیٹ ہی نہیں بھرا. نا میانہ روی سے، نہ بچ جائے نہ زیادہ ہو جائے. تو ہر کام میں اللہ کے رسول میانہ روی سے کام لیتے تھے. اللہ کے رسول اپنے ایک مخصوص انداز سے چل رہے تھے. لیکن ان کے مقابلے میں یہودی جو کہ گھوڑا بیچ چکا تھا، تیزی سے، خوشی کے مارے تیزی سے چل رہا تھا. شاید انہی دنوں کے لیے کہا گیا گھوڑے بیچ کر سونا، کہ شاید سوچ رہا تھا کہ اب چل کے گھوڑا بیچ دیں گے اور بک جائے گا تو چل کے سکون کی سانس. وہ تیزی سے چل رہا تھا. اچھا ایک اتفاق، البتہ آپ کا موضوع نہیں ورنہ پیش کرتا، کہ اللہ کے رسول کی جو ولادت ہوئی ہے وہ مکہ مکرمہ میں، لیکن کہیں بھی رسول اللہ کا گھر خانہ کعبہ کے آس پاس نہیں. اور رسول ہجرت کر کے مدینے گئے. اتفاق ایسا ہے کہ رسول کا گھر بالکل مسجد نبوی کے بغل میں ہے. اچھا کیوں ایسا ہے؟ موضوع نہیں، پھر کبھی بات پیش کریں گے. بالکل مسجد نبوی کے بغل میں. اچھا مسجد نبوی پورے مدینے کا سینٹر، یعنی مطلب کیا؟ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو حدود مدینہ سے، مدینہ کی بارڈر سے مسجد تک جانا ہے تو پورا شہر کراس کر کے جانا ہے تاکہ مسجد پہنچے. اور میں نے کہا بغل میں رسول اللہ کا گھر. جب یہ یہودی چلا، اسی درمیان میں جانوروں کا بازار تھا. میں نے کہا پورے ایک مدینے کا حصہ کراس کر کے مسجد نبوی تک پہنچنا ہے رسول اللہ کے گھر تک، جو سینٹر آف مدینہ ہے، درمیان مدینہ. جیسے ہی جانوروں کے بازار میں داخل ہوا، جانور تو اچھا تھا اسی لیے رسول اللہ نے خریدا تھا، سفید قسم کا لہیم شہیم گھوڑا تھا. جیسے ہی بیوپاری جو خریدنے والے تھے ان کی نگاہ پڑی، اوہ کیا اچھا جانور ہے، کیا اچھی سواری ہے، اے بھائی بیچو گے؟ نہیں.
اے بھائی بیچو گے؟ نہیں. جو بولتا تھا اسے منع کر کے. اچھا وہاں بزنس مین لوگ کھڑے تھے, تاجر لوگ تھے, ان کا کام ہی تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ یوں بیچنے کے لیے تیار. ایک آگے بڑا بڑھ کے کہتا اتنی قیمت دوں گا. اچھا اب بیچو گے نہیں پوچھ رہے, اب قیمت بولنا شروع کر دی. اتنی قیمت دوں گا. اس نے منع کیا, اتنی دوں گا. دوسرا آگے بڑھا, تیسرا اتنی دوں گا. ابھی چلتے چلتے جب قیمتیں آنا شروع ہوئی, ایک قیمت اس کے کانوں سے ایسے ٹکرائے جو رسول اللہ کی قیمت سے زیادہ تھی. اب آپ بولیے کیا ہوگا؟ بھائی پیسوں میں طاقت ہی اتنی ہے. پھر بھی یہودی تھا مومن, جب پیسوں کے مرحلے میں آتا ہے تو قدم لڑکھڑا جاتے ہیں, چاہے کہ یہودی ہو. ہے نہیں؟ ابھی آپ بولیے خمس دیجئے تو 100 بہانے. اچھا اس پہ بھی نکلے گا, ہم مقروض ہے تب بھی دینا پڑے گا, فلاں مال پہ بھی ہوگا. پیسوں میں طاقت ہی اتنی ہے کہ پیسہ دیتے دیتے یا پیسہ لیتے لیتے لوگ اپنے ایمان تک بیچ دیا کرتے. وہ تو پھر بھی بیچارہ یہودی تھا. ایک چندے کا مسئلہ ہو تو جو بیچارے وصول کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہے نہیں؟ کیونکہ پیسوں میں کچھ طاقت ہی ایسی ہے. جیسے ہی رسول اللہ کی قیمت سے بڑی قیمت اس کے کانوں سے ٹکرائی, ٹھہر گیا. اچھا تم اتنے دو گے, تم کتنے دو گے؟ اب نیلامی کرنے لگا کہ سوچا کہ اس سے بڑی قیمت بھی آ سکتی. اچھا تم کتنے دو گے؟ تم کتنے؟ اب اس نے باقاعدہ قیمتوں کی بولی لگانا شروع کر دی. اچھا رسول اللہ بھی اسی راستے سے آ رہے تھے, کچھ پیچھے رہ گئے تھے اپنی مخصوص روش کی بنا پہ, وہ تیز چل رہا تھا. جیسے رسول اللہ جانوروں کے بازار میں داخل ہوئے, دیکھا ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے. آخر معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ قریب گئے تو کیا دیکھا, یہودی ہے گھوڑا بیچ رہا ہے. اچھا اللہ کے رسول ہے, رحمت للعالمین ہے نہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں اس جملے کے اوپر. اور اللہ کے رسول کی روش دیکھے, میں اپنی بات کو پیش کر رہا ہوں, اصل بات سے نہ ہٹیے گا. باتیں کتنی بھی ادھر ادھر چلی جائے, ہمارا اور امت کا, رسول کا اور امت کا جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے. اس بات کو فراموش مت کیجیے گا, اس بات کو لے کے آگے جا رہا ہوں میں. کیا دیکھا؟ یہودی ہے گھوڑا بیچ رہا ہے. اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے, کیا فرق پڑتا ہے گھوڑا نہ خریدتے تو؟ آگے بڑھ جاتے, چھوڑ دیتے, رہنے دیتے. لیکن نہیں, رک گئے. رکنے کے بعد کہتے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا گھوڑا بیچ رہا ہوں. کہا تمہارا میرا سودا نہیں ہو چکا مدینے کی بارڈر پہ اتنی قیمت میں؟ تم نے کہا تھا گھر چل کے میں گھوڑا دوں گا, تم مجھے پیسے دے دینا. ہے نہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول چاہتے کتنے گھوڑے یوں دان کر دیے ہوں گے, کتنے گھوڑے یوں دے دیے ہوں گے, نہیں پتا. لیکن آج اللہ کے رسول آگے نہیں بڑھے بلکہ رک گئے, اور رک کر گویا یہ درس دیا کہ یاد رکھو کبھی بھی ظالم کو ظلم کا موقع نہ دینا. ہے نہیں جانے گرامی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا روایت کا جملہ بول دوں پہلے پھر آگے بڑھتا ہوں. روایت کہتے ہیں نہ ظالم بنو نہ مظلوم. کیا مطلب مولانا؟ ہم نے یہ تو سنا کہ ظالم مت بنو, مظلوم بھی نہ بنے. اس کا مطلب کہیں بھی یہ شریعت یہ بات نہیں کہتی ہاں آپ مارے جی, ہم سر جھکا کے بیٹھے آپ مارتے رہیے. کون سی شریعت نے سکھایا؟ کتنے لوگ تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ؟ 72 لوگ تھے. کتنی فوجیں تھی سامنے؟ لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں. خاموش ہو گئے, جی ہاں آپ مار دو, ہمیں قتل کر دو, ہمارے سر تن کے جدا کر دو. نہیں, بلکہ مظلوم بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری طاقت سے دفاع کریں گے, پوری طاقت سے لڑیں گے, اس کے بعد مار دیے گئے تو مظلوم قرار پائیں گے. کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم ظلم کرتے رہو ہم ظلم سہتے رہیں گے, نہ ہاتھ چلائیں گے, نہ پیر چلائیں گے, نہ دفاع کریں گے. نہیں, دفاع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد مر جاؤ, اس کے بعد شکست کھا جاؤ تو مظلوم شمار ہوں گے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ایک مارا ہے تو دوسرا بھی دے دے. بالکل نہیں. کیا پڑھتے ہیں اب زیارت وارثہ میں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. جس نے آپ کو قتل کیا اس پہ بھی لعنت. امام حسین جس نے آپ پر ظلم کیا اس پہ بھی لعنت. یہاں پہ بات تمام نہیں ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ سمعت بذالک فرضیت بہ, جس نے ظلم ہوتے ہوئے سنا اور اس ظلم پہ راضی رہا اس پر بھی لعنت.
یعنی کیا مطلب؟ صرف ظلم کو سہنا یا ظلم کو سن کے خاموش بیٹھ جانا انسان کو آزاد نہیں بنا دیتا، بلکہ مسئولیت بڑھا کر لعنت کا شمار اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے تھے جنہوں نے نہ یزید کا ساتھ دیا نہ امام حسین کا ساتھ دیا، توابین کا پورا ایک گروہ ہے، آپ نے دیکھا ہے نا کیسٹوں میں۔ تو کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ اسی لیے زیارت نے کہا نہیں، تو کہیں بھی شریعت ظلم سہنے کی اجازت نہیں دیتی، آپ کو جواب دینا، آپ کو دفاع کرنا۔ اس کے بعد آپ مارے گئے، آپ شکست و خوردہ ہو گئے تو آپ مظلوم شمار ہیں۔ خیر اللہ کے رسول اسی لیے رکے کہ اگر آج اس یہودی کو میں اجازت دے دوں گا کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ دھڑی کرے، آج میرے ساتھ کیا کل کسی غریب کے ساتھ کرے گا، کل کسی اور کو چونا لگائے گا، لہذا آج ہی اسے روکو تاکہ آئندہ کسی کو دھوکہ دینے نہ پائے۔ رک گئے، کیا کر رہے ہو بھائی؟ گھوڑا بیچ رہا ہوں۔ کہا تمہارا اور میرا معاملہ مدینہ کے حدود پہ نہیں ہو چکا فلاں قیمت میں؟ وہ کہتا ہے نہیں، ہماری بات ہوئی تھی، معاملہ طے نہیں ہوا تھا، لہذا کوئی بات، کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا۔ اور اس پر بھی اگر آپ کو اصرار ہے کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے تو کوئی گواہ لے کے آئیے، میں گھوڑا آپ کو دے دوں گا۔ اچھا ہماری فقہ اصول بھی ہے، جب دو لوگ جاتے ہیں قاضی کے پاس تو شریعت کہتی ہے المال للیت، مال اس کا ہے جس کے ہاتھ میں ہے۔ پہلا حکم مال جس کے ہاتھ میں ہے، مال اس کا ہے۔ اب اگر آپ آ کے دعویٰ کریں کہ مال میرا ہے تو آپ کو گواہ لانے کی ضرورت ہے کہ آپ گواہ لے کے آئیے کہ مال ایک گھر میں رہ رہا ہوں، گھر میرا۔ اگر آپ آ کے دعویٰ کریں کہ یہ گھر میرا ہے تو شریعت کہتی ہے آپ کو گواہ لانے کی ضرورت ہے، آپ گواہ لے کے آئیے، یہ گھر آپ کا ہو جائے گا۔ شرعاً بھی یہ تھا کہ رسول اللہ گواہ پیش کرتے، اور اس کا مطالبہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ اگر یہ گھوڑا آپ کا ہے تو کوئی گواہ لائیے، میں گھوڑا آپ کو۔ اچھا صبح نماز کے بعد کا وقت تھا، کسی نے رسول اللہ کو اور اس یہودی کو گھوڑا لیتے معاملہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا، سمجھ رہے؟ اچھا یہ یہودی اور رسول اللہ کی جب بات ہو رہی تھی تو بازار تھا، بڑے بڑے مسلمان، بڑے بڑے متقیوں کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ رسول اللہ کو دیکھ کے ہر کوئی اس گروپ میں شامل ہوتا، کہ آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑ کیسے لگتی ہے، بھیڑ لگنا شروع ہوئی۔ جب اس نے کہا اگر آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ گھوڑا آپ کا ہے تو کوئی گواہ اور کوئی دلیل لے کے آئیے۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے مجمع پر، نہ صرف مسلمان، بڑے بڑے مسلمان وہاں موجود تھے، نامچین مسلمان، اگر آدھا بھی ممبر نہ ہوتا تو نام بھی لیتا، نامچین مسلمان وہاں موجود تھے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نگاہ کی، اور نگاہ کرنے کے بعد کہتے کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ گھوڑا میں نے اس شخص سے خرید لیا ہے؟ اچھا ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے سپر متقی، جو زندگی بھر تو دین کی پابندی نہیں کرتے، اور جب کوئی بات ان کے نقصان میں آتی ہے تو دین یاد آنا، اب سر کھجانے لگے، یا رسول اللہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ گھوڑا لیتے وقت ہم وہاں تھے نہیں، آپ ہی نے تو کہا تھا جھوٹ مت بولیے گا۔ اب جھوٹ کیسے بولے، ہے نہیں، بڑا معمہ ہے۔ اچھا یہ باتیں چل ہی رہی تھی، زید بن ثابت انصاری جن کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ کے رسول نے آپ کو ذو شہادتین کا اسی واقعے کی بنا پہ، دو گواہوں کے، تم اکیلے ہو لیکن دو گواہوں کے برابر۔ زید بن ثابت انصاری نے دور سے دیکھا رسول اللہ، دوڑتے ہوئے اس مجمع کی طرف آئے، مجمع کو ہٹایا، خدمت رسول اللہ میں پہنچے، سلام کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جواب دیا وعلیکہ السلام یا زید بن ثابت۔ جب جواب دیا کہ یا رسول اللہ خیریت تو ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہ ماجرا کچھ نہیں ہے، آج حدود مدینہ پر اس یہودی سے میں نے اس گھوڑے کا سودا کیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے کیونکہ میں خریدنے کے لیے تو چلا تھا نہیں، لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ سواری تم چل کے گھر پر مجھے دے دو، میں تمہارے پیسے تمہیں دے دوں گا۔ اب جب یہ درمیان میں آیا ہے، اسے اچھی قیمت مل رہی ہے تو یہ اسے بیچنے کے لیے آمادہ ہے، اپنی بات سے مکر گیا ہے، کہتا ہے آپ کا اور میرا کوئی معاملہ نہیں ہوا، اور اگر آپ یہ کہتے کہ گھوڑا آپ کا ہے تو کوئی گواہ اور کوئی دلیل لے کے آؤ، تو یہ گھوڑا میں آپ کو دے دوں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے زید بن ثابت انصاری،
کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ گھوڑا میں نے اس یہودی سے خرید لیا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ زید بن ثابت انصاری کا جواب سنیے گا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ بات تمام نہیں ہوئی، ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہودی پوچھتا کہ یا رسول اللہ، یا اے زید تم تو تھے نہیں، تم نے تو دیکھا نہیں، پھر کیسے گواہی دے رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ یہودی پوچھتا، اللہ کے رسول کراس کوشچن کر بیٹھے، اے زید بن ثابت انصاری، تم تو وہاں تھے نہیں، تم نے تو دیکھا نہیں کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا، کتنے داموں میں خریدا، بھلا کیسے گواہی دے رہے ہو کہ یہ گھوڑا میں نے اس سے خرید لیا ہے؟ عجیب جملہ ہے، اسے کہتے اعتماد، اسے کہتے بھروسہ، اسے کہتے یقین۔ زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس گھوڑے کی حیثیت کیا؟ آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے بڑی بڑی چیزوں کو دیکھا نہیں لیکن مان لیا ہے، جنت دیکھی نہیں مان لیا، جہنم دیکھی نہیں مان لیا، فرشتے دیکھے نہیں مان لیا، شیطان دیکھا نہیں مان لیا، صراط دیکھا نہیں مان لیا، حساب دیکھا نہیں مان لیا، میزان دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی زبان پہ اعتبار کرتے ہوئے کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھا نہیں مان لیا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو خرید لیا ہو۔ یا رسول اللہ، اس گھوڑے کی حیثیت کیا؟ نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھا، نہ فرشتے دیکھے، نہ صراط دیکھی، نہ میزان دیکھی، نہ حساب و کتاب کی منزل دیکھی۔ آپ کہتے گئے، ہم مانتے گئے، آپ بیان کرتے گئے، ہم قبول کرتے چلے گئے۔ یا رسول اللہ، اس گھوڑے کی حیثیت کیا؟ بڑی بڑی چیزوں کو آپ کی زبان پہ اعتبار کرتے ہوئے مانا ہے، اور آج بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے تو 70% آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی سے گھوڑا خریدا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صاحب سے پوچھ رہے تھے، تب اللہ کے رسول نے کہا انتا ذو الشہادتین، انتا ذو الشہادتین، انتا ذو الشہادتین۔ اے زید بن ثابت انصاری، تم ہو تو ایک، اب اس کے بعد جب بھی اسلام میں تم سے گواہی مانگی جائے گی تو تم ایک دو گواہوں کے برابر ہوں گے، اس لیے کہ آج تم نے اللہ کے رسول کی گواہی دی، آج تم نے اللہ کے رسول کی زبان پر بھروسہ کیا۔ یہ ہوتا ہے بھروسہ کہ اللہ کے رسول کہہ دے تو چو چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ یا اور ہم اور آپ ہے کہ اگر شریعت آگے کہتی ہے کہ فلاں کام نہ کیجئے، ارے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کون سی حدیث کیسی ہے نہیں؟ کہاں پر لکھا ہے؟ کتنے مسئلے میں بولوں، بعض باتیں تو اچھی نہیں، ورنہ ہر مسئلے میں ہم چو چرا کیا دیے۔ بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اتنا اعتماد ہوتا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو 100% ہمارے منفعت میں بات ہے، لہٰذا کہی گئی ہے، کہیں بھی شریعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ کا خود پروردگار، حدیث قدسی اللہ کا کلام، پتہ ہے نا آپ کو؟ دو کلام ہے اللہ کے، ایک وہ جو قرآن میں نازل ہو گیا وہ آیت، اور جو قرآن میں نہ آ سکا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں ہوتا ہے، بہت سی تعریف علماء نے کی۔ حدیث قدسی میں پروردگار کیا کہتا ہے؟ اگر ساری دنیا مل کر بھی میری اطاعت کرنے لگ جائے، خدا کہہ رہا ہے، میری اطاعت کرنے لگ جائے تو جو کے چھلکے کے برابر بھی میرے رتبے میں اضافہ نہیں ہوگا، اور پوری دنیا مل کے بھی میری مخالفت کرنے پر آ جائے تو جو کے چھلکے کے برابر بھی میرا مقام نیچے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر کسی شریعت کے کسی حکم پر عمل کر رہے ہو تو تمہارے لیے نہ شریعت کا فائدہ، نہ خدا کا فائدہ، نہ رسول کا فائدہ، نہ امام کا فائدہ، جو کچھ ہے تمہارے فائدے میں، نہیں کر رہے ہو تو تمہارا نقصان ہے، شریعت کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ جو کے چھلکے کے برابر بھی نہ میرا مقام کم ہوگا نہ میرا مقام بڑھے گا۔ دنیا کی حکومتیں تھوڑی ہے کہ ایک ووٹ سے حکومت بن گئی اور ایک ووٹ نہیں دیا تو حکومت گر گئی، نہیں، سارے لوگ مل کر بھی اطاعت کرے تو نہ میرے مقام میں بلندی ہوگی، سارے لوگ مل کر بھی نافرمانی کرے تو ذرہ برابری مقام میں کمی
نہیں آئے گی. اگر شریعت آ کے کوئی حکم دیتی ہے تو اس کو صدق دل سے مانیے کہ کہیں نہ کہیں یہ میرے حق میں ہے, میرے لیے اس کا فائدہ ہے, تبھی شریعت مجھے بیان کر رہی ہے. آپ غور کر رہے ہیں. تو جہاں سے بات چلی تھی کہ کیوں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے رسول اگر اس کام کو انجام نہیں دیا تو گویا کار رسالت کو انجام نہیں دیا. اس کو سمجھانے کے لیے اور بھی ایک دو مثالیں کل پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ امت کا اور رسول کا جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے, اور یہ رشتہ اگر ختم ہو جائے تو پوری رسالت ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول سے کہا اگر اس ولایت کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا کا مطلب خدا برباد کر دے گا نہیں, خود رسول کا اعلان نہ کرنا رسول کی رسالت پر سوالیہ نشان لگا دے گا. اور وہ کیوں کل کی تقاریر میں آپ کی خدمت میں بیان ہوگا جانے گرامی. تو موضوع ولایت اور عزاداری. انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی تو اور بھی مطالب آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. تو ہمیں اتنا بھروسہ کرنا چاہیے رسول پر, اماموں پر کہ ان کے اقوال یقیناً ہمارے لیے مفید ہے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین اگر بتا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا فائدہ ہے, اور دین بہت قیمتی چیز کا نام ہے. ایک جملہ ہمیشہ میں اپنی تقاریر میں کہتا ہوں, آپ بتائیے کیا کائنات میں امام سے افضل ترین کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ نہیں نا. اور اگر امام آ کر کسی چیز کے لیے اپنے سر کو پیش کر دے تو اس چیز کی کیا قیمت ہے کہ امام آ کر اپنے سر کو پیش کر رہے ہیں. امام حسین سے افضل کائنات میں کوئی نہیں تھا, لیکن جس چیز کے لیے امام نے اپنے سر کو قربان کر دیا اسے دین اسلام کہا جاتا ہے. کتنی اہمیت ہے دین اسلام کے جانے گرامی. اور اسی اسلام کو بچانے کے لیے تو امام حسین کربلا تک گئے. آج 2 محرم کی شب, کل امام حسین کا قافلہ کربلا میں وارد ہوگا. ارباب چند جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے پیش کروں. تاریخ نے لکھا امام حسین ہیں 8 ذی الحجۃ الحرام کہ جہاں سارے حاجی خانہ خدا کے پاس جاتے ہیں وہاں نواس رسول صاحب شریعت اپنے حج کو اپنے حج کے عمرے میں بدل کر مکے کو الوداع کہہ رہا ہے. امام حسین نے مکے کو چھوڑا, حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا, اور مکے کی سرزمین جب دنیا کعبہ کی طرف آ رہی ہے وہاں امام کعبہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اور چلے ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے. کبھی فرزدق سے ملاقات ہوئی, تو کبھی زہر ابن قین سے ملے, تو کبھی درمیان میں اپنے بھائی مسلم کی شہادت کو سنا تو آواز دے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. تاریخ کے جملے ارباب اعزاء. ایک منزل یہی منزل ہے. رک کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ جب جناب مسلم کے شہادت کی خبر سنی ہے تو جناب مسلم کی یتیمہ کو بلایا. 2 جملے کہہ دوں تاکہ تاریخ کا بھی حق ادا ہو جائے. جناب مسلم کی یتیمہ کو بلایا, رشتے میں امام حسین ماموں ہیں. تاریخ کہتی ہے بلانے کے بعد اپنی آغوش میں بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد سر پہ دستے شفقت پھیرنا شروع کیا. کوئی عام بچی تو نہیں تھی نا, اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی. شفقتوں کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہے, کہتی ہے ماموں آپ تو ایسے شفقتیں کر رہے ہیں جیسے کہ یتیموں کے ساتھ شفقتیں کی. علماء مقاتل کہتے ہیں امام حسین نے کہا بیٹی آج سے میں تیرا باپ ہوں, کسی چیز کی ضرورت ہو تو حسین سے کہنا. پھر تاریخ نے لکھا امام حسین نے 2 گوشوارے منگائے ہیں اور بچی کی تسلی کے لیے 2 گوشوارے پہنا دیے. میں کہوں گا امام حسین جی ہاں آقا, یتیموں کے ساتھ یوں ہی سلوک کیا جاتا ہے, یتیموں پہ یوں ہی شفقتیں کی جاتی ہے, یتیموں کو یوں ہی سہارا دیا جاتا ہے. لیکن آقا ذرا آرام سے دیجئے گا, کہیں سکینہ اس منظر کو نہ دیکھ لے.
تو ہوا ہمیشہ پوچھتی بابا یتیمی کہتے کس کو ہے، اور جب شام غریبہ کے سناٹے میں تماچے کھائے ہیں، گوشوارے چھینے گئے، دامن میں آگ لگی، بابا کے لاشے پہ سر پہ جا کے کہا تھا اے بابا آج سمجھ گئی یتیمی کسے کہا جاتا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، آپ کی گودیوں کو آباد رکھے، کسی کا ایسے گھر نہ اجڑے جیسے فاطمہ کا بڑا گھر اجڑ گیا۔ بس اربا بیضا ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے سماعت زحمت کو تمام کروں گا۔ مختل نے لکھا حسین نے جناب مسلم کی شہادت سنی، آگے بڑھے، کہیں ہر کے قافلے سے ملاقات ہوئی، کہیں امام حسین نے نمازیں پڑھی، کہیں وصیتیں کی، اور چلتے چلتے جب ایک منزل آئی ہے کہ حسین کا راہوار ہے، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ شعر نہیں، افسانہ نہیں، حقیقت ہے کہ حسین کا راہوار، حسین کا گھوڑا رک گیا، قدم آگے نہیں بڑھا تھا۔ اور بہت اعتماد ہے، یہ جانور باوفا جانور ہے، یقین نہ ہے تو ہجرت کے وقت آ کے دیکھیے رسول اللہ کو جب ہر کوئی اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا تو اللہ کے رسول نے یہی تو کہا تھا جہاں میری سواری رک جائے میں اس کا مہمان بن جاؤں گا۔ سواری جانتی تھی کہ کہاں رکنا ہے، آج حسین کا رہوار بھی جانتا ہے کہ کہاں رکنا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ حسین نہیں جانتے تھے کہ جانور ٹھہر کیوں گیا ہے، لیکن کیا کہ امام حسین نے بسا مقاطع نے لکھا ایک نہیں دو نہیں بلکہ 7 جانور بدلے، لیکن کوئی بھی جانور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ جانور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، رہوار آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، مختل کہتا ہے ارباب اعضاء امام حسین امام وقت ہے، ہر چیز کا علم ہے، لیکن دنیا کو سمجھانا چاہتے تھے، تاریخ کو بتانا چاہتے تھے، کہتے بھیا عباس جاؤ اس بستی والوں کو بلا کر لے آؤ۔ سرکار وفا گئے، بستی والوں سے کہا آپ کو آقا حسین نے یاد کیا ہے۔ قبیلے بنی اسد کے لوگ کربلا کے پاس رہا کرتے تھے، قبیلے بنی اسد کے لوگ آ گئے، جب امام حسین کے قریب آئے تو امام حسین نے کہا قبیلے بنی اسد کے لوگوں یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا آقا اس زمین کو، اس جگہ کو غازریہ کہا جاتا ہے۔ امام نے کیا کوئی اور بھی اس زمین کا نام ہے، اس علاقے کا نام ہے؟ کسی نے آواز دی جی ہاں آقا اسے نئے نوا بھی کہا جاتا ہے۔ امام حسین کا کچھ اور بھی نام ہے؟ کسی نے کہا آقا اسے شط فرات بھی کہا جاتا ہے۔ پھر امام حسین کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا کوئی اور بھی نام ہے؟ ایک ضعیف سا آدمی بول پڑا ہاں آقا اسے کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ اسے کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا بھیا عباس ہاں ہونا محط و رحالنا، یہی ہماری جگہ جہاں ہمیں رکنا ہے، سواریاں بٹھا دی جائے، اماریاں کھولی جائے، خیام لگا دیے جائے، بس پورے مصائب نہیں پڑھ سکوں گا۔ تاریخ نے لکھا سرکار وفا نے اماریاں بٹھانا شروع کی، سواریاں بیٹھنا شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں خیمے لگانے سے پہلے ٹھہر جاؤ، اور جب سرکار وفا ٹھہر گئے قبیلے بنی اسد والوں کو بلایا، بلا کر کہتے ہیں یہ زمین کس کی ہے؟ کچھ ذمہ داران باہر آئی ہماری زمین ہے۔ امام حسین نے کہا یہ زمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں نے لکھا 60 درہم میں، کسی نے لکھا کتنے درہم میں۔ امام حسین نے قبیلے بنی اسد والوں سے یہ زمین خرید لی، اور جب خرید لی تو کہتے ہیں کہ اس زمین کو میں نے تمہارے لیے ہبا کر دیا، یہ زمین میں نے تمہیں ہبا کر دیا، صرف حسین کی 3 شرطیں ہیں اس کا بہت خیال رکھنا۔ بس ارباب اعضاء مصائب تمام ہو رہے ہیں، وقت بھی تمام ہو گیا۔ اللہ اماریہ سرکار وفا نے بٹھائی، اور جیسے ہی علی کی بیٹی زینب اس خاک پر اتری ہے،
خاک پر بیٹھ گئی، ذرا سی خاک اڑی، شہزادی کے چہرے کے قریب سے گزری، کہا میرے بھیا کو جلدی سے بلاؤ۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے امام حسین کو بلایا گیا کہ شہزادی نے یاد کیا ہے، شہزادی کے قریب آ گئے کہ شہزادی حکم فرمائے کہ سچ سچ بتاؤ یہ کون سی زمین ہے اس کی خاک سے انبیاء کے خون کی بو آتی ہے۔ جب عماریہ بٹھائی گئی نا، حسین کا راہوار آگے تھا، شہزادی زینب کی عماری پیچھے تھی۔ شہزادی نے یہ نہیں سنا تھا کہ یہی وہ زمین ہے جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ کہتے بھیا حسین میرا دل نہیں مانتا، چلو ہم یہاں سے سفر کو آگے لے چلتے ہیں۔ امام حسین نے کہا اے بہن زینب بس اتنا کہہ دوں کہ اب قیامت تک کے لیے یہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، مختل نے لکھا امام حسین نے بہن کو تسلی دی۔ ایک قبیلہ بنی اسد والوں کے پاس آئے، ایک قبیلہ بنی اسد والوں، حسین نے یہ زمین تمہیں ہبا کر دی۔ حسین کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی حسین کا زائر ہماری قبر کا پتہ پوچھتے آئے تو اسے قبر کا نشان بتا دینا۔ پہلی وصیت۔ دوسری وصیت امام حسین کہتے ہیں قبیلہ بنی اسد والوں، اگر حسین کا کوئی زائر قبر حسین پر آئے تو اسے 3 دن تک حسین کا مہمان رکھنا۔ آقا آپ جا رہے ہیں، آپ کو آپ کے زائروں کا اتنا خیال۔ اللہ سب کو زیارت نصیب کرے۔ اربعین میں جائیے گا، خدمتوں کو دیکھیے گا، تب آقا حسین کی وصیت کو یاد۔ اجرکم علی اللہ۔ مجلس تمام ہو گئی، آخری وصیت امام حسین کہتے ہیں اے قبیلہ بنی اسد والوں، جب عاشور کے دن یزید کے فوج والے اپنی ناپاک لاشوں کو دفن کر کے چلے جائے اور ہمارے پاک و طاہر لاشیں کربلا کی تپتی زمین پر بے گور و کفن پڑے رہے تو خدا را ہمارے لاشوں کو دفن کر دے گا۔ جی ہاں وصیتیں تمام ہو گئی کہ اب تم جا سکتے ہو۔ قبیلہ بنی اسد والے چلے، جیسے ہی پشت کی ہے امام نے کہا سنو سنو ذرا اپنی گھر کی عورتوں کو بھیج دینا۔ تاریخ کہتی ہے قبیلہ بنی اسد والے گئے، بنی اسد کی عورتیں آئی، امام حسین نے بولنا شروع کیا اے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں، میں خدیجہ کا نواسا، فاطمہ کا لال، زینب کا بھائی حسین، ایک خواہش حسین کی تم سے یہ ہے کہ عاشور کو جب ناپاک لاشیں ہمارے دشمن دفن کر کے چلے جائے اور ہماری طاہر لاشیں کربلا کی تپتی زمین پر پڑے رہے اور تمہارے مرد دشمنوں کے ڈر سے ہماری لاشیں دفن نہ کر سکے تو فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے چلی جانا، آتے آتے ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں میں۔ بس مصائب تمام کر دیا کہ جاؤ جا سکتے ہو، خدا حافظ۔ حسین کی وصیت کو یاد رکھنا۔ عورتوں نے جانا شروع کیا کہ ٹھہرو ذرا اپنے بچوں کو بھیجتے جاؤ۔ قبیلہ بنی اسد کے بچے آ گئے، بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، اے قبیلہ بنی اسد کے بچوں، عاشور کے دن اگر ہماری لاشیں کربلا کی تپتی زمین پر بے گور و کفن پڑے رہے، تمہارے ماں باپ دشمنوں کے ڈر سے ہماری لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو کھیلتے کھیلتے کربلا چلے آنا، چاہے ایک مٹھی خاک حسین کے نام۔
अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिब यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व बिहा व बालिहा व बनीहा सिर्रुल मुस्तौदिफ़िया। परवरदिगारा हमारे आंसुओं को रूमाल शहज़ादी में जगह इनायत फरमा, हमारे आंसुओं को तस्कीन शहज़ादी का ज़रिया करार दे। क़ल्ब नाज़नीन इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, इमाम की दुआओं में हमें शामिल हाल फरमा। ग़ैबत इमाम में अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की तौफ़ीक़ करामत फरमा। मेरे महबूब वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस माह मुहर्रम में हकीकी अज़ादार बनने की तौफ़ीक़ करामत फरमा। मारिफ़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मजालिस का इनेक़ाद करने की तौफ़ीक़ करामत फरमा। मेरे महबूब मोमिनीन में सामीन में जहाँ के मोमिनीन बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। मोमिनीन में जो बेरोज़गार ने बरसरे रोज़गार फरमा, जो बरसरे रोज़गार है उनकी रोज़गारी में तरक्की इनायत फरमा। मोमिनीन में जो साहिबान दुख्तर हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश फरमा। मेरे महबूब से वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मोमिनीन बे औलाद है उन्हें औलाद सालिहा इनायत फरमा। मेरे महबूब से वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का सामीन जलसा बानियान जलसा की तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा, उनकी तमाम मुश्किलात को बरतरफ फरमा। मेरे महबूब इन आंसुओं के बाद जो दुआएं दिल में लेकर आए उसे कबूल व मुस्तजाब फरमा, जो दुआएं रह गई उसे कबूल व मुस्तजाब फरमा। मेरे महबूब अहम तरीन दुआ है मुंतक़िम खून इमाम हुसैन यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ोर में ताजील फरमा। इमाम के मुखलिस ग़ुलामों में हमारा शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।